السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ نشے آور چیزوں کا حکم۔ نشے آور چیزیں مختلف قسم اور مختلف اثرات کی ہیں۔ انہی میں سے دارو اور شراب ہے، جس کے بارے میں نے بتلایا۔ دوسری وہ چیزیں ہیں جن کو عربی میں مخدرات کہا جاتا ہے، جو بالکل عقل و خرد کو بالکل کھو دیتی ہیں، جس کے اندر جسمانی نقصان ہے، مختلف بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، مالی نقصان ہے، سماجی نقصان ہے، امن و امان کھو جاتا ہے، جس کو بعض جگہوں پر ہیروئن کہتے ہیں، بعض جگہوں پر چرس کہتے ہیں، بعض جگہوں پر بھانگ کہتے ہیں، اور ان کی مختلف انداز کی نہایت خطرناک نشے آور گولیاں، کیپسول بھی بنایا جاتا ہے، جن کو مختلف نام دیے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، آپ جانتے ہیں کہ اسلام کے اندر بہت ساری چیزوں کی حفاظت ہے، جان کی، مال کی، جسم کی، سماج کی، اور جو شخص ان نشے آور چیزوں کے اندر لت پت ہیں، چاہے کھانے اور پینے میں، چاہے بنانے میں، چاہے بیچنے میں، چاہے ایک شہر سے دوسری شہر منتقل کرنے میں، اسمگلنگ کرنے میں، یا کسی بھی انداز سے، وہ سارے کے سارے جانتے ہیں کہ یہ انسان کے لیے، انسان کے جسم کے لیے، انسانی سماج کے لیے اور مال کے لیے اور دل و دماغ کے لیے کتنا ہی ہانیکارک اور کتنا ہی عظیم ترین خطرناک مادہ اور چیز ہے۔ چنانچہ اللہ تعالی نے انسانوں کی جان، مال، نفس، سماج اور عقل و خرد کی حفاظت کے خاطر نہ اس کو صرف حرام ہی کیا ہے، بلکہ اس پر بہت عظیم اور زبردست سزا بھی متعین کی ہے۔ چنانچہ وہ شخص جو ہیروئن وغیرہ کی اسمگلنگ میں یا بنانے میں یا استعمال کرنے میں یا اس کی تجارت کرنے میں یا کسی بھی انداز سے کسی بھی انسانی سماج کے اندر رائج کرنے میں پکڑا جائے، تو اس کا حکم دنیا کے اندر حاکم وقت پر ہے، جج کے اوپر ہے۔ جو سماج کو ایسی خبیث چیزوں سے، نقصان دہ چیزوں سے بچانے کے لیے جو بھی قدم اٹھانا چاہے وہ اٹھا سکتی ہے۔ اگر چاہے تو چونکہ اس کے ذریعے زمین میں فساد برپا ہوتا ہے، انسانی سماج اور مسلم سماج کے اندر گڑبڑیاں پیدا ہوتی ہیں، حاکم وقت چاہے تو قتل کا حکم نافذ کر سکتا ہے، 10-20 سال کے جیل کا حکم نافذ کر سکتا ہے، مالی جرمانہ رکھ سکتا ہے، اور دیگر انداز کی بھی سزائیں رکھ سکتا ہے، اور یہ حاکم وقت کے اوپر ہے۔ اگر ہیروئن یا نشیلی چیزوں کا کوئی اسمگلر ہے، اس کو رائج کرنے والا ہے، پھیلانے والا وغیرہ، تو اس کے نقصان کے حساب سے، اس کے ضرر اور شر کے بڑے ہونے کی وجہ سے حاکم وقت چاہے تو قتل کی سزا بھی دے سکتا ہے، جیل کی سزا دے سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ، جو چاہے حاکم وقت اس کے لیے حاکم وقت جو چاہے وہ سزا متعین کر سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ حاکم وقت انسانی سماج کی حفاظت کے پیش نظر کرے کہ جس سے سماج محفوظ رہے۔
لہذا میرے بھائیوں، یہ جو نشے آور چیزوں کی ہم اسمگلنگ کرتے ہیں یا بناتے ہیں یا بیچتے ہیں یا کہیں سے منگاتے ہیں یا کہیں بیچتے ہیں، بہت خطرناک جرم ہے اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں، اور اس کی سزا حاکم وقت کے اوپر ہے۔ جس چیز سے بھی اس جرم کو روکا جا سکتا ہے وہ سزا وہ متعین کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے نشے آور چیزوں میں سے یہ وہ چیز ہے جس میں کچھ نشہ پایا جاتا ہے، انہی میں سے جس کو فطور اور کمی کہا جاتا ہے، اسی میں سے وہ چیزیں جیسے سگریٹ ہے، بیڑی ہے، تمباکو وغیرہ ہے۔ ان کے استعمال کرنے کے بارے میں احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اور اس چیزوں کے اندر موجود بیماریوں، خرابیوں اور خباثت کے پائے جانے کا اندازہ لگاتے ہوئے علماء کرام نے اس کو حرام قرار دیا ہے، ناجائز قرار دیا ہے، کیونکہ یہ ساری کی ساری گندی چیزیں ہیں۔ اللہ ہماری اور ہمارے سماج کے مسلمانوں کی، ان کے بچوں کی حفاظت فرمائے۔ بیڑی کوئی پی رہا ہے، سگریٹ کوئی پی رہا ہے، تمباکو کوئی کھا رہا ہے، نسوار کوئی کھا رہا ہے، تو اس کی سزا، چونکہ اس کے اندر اس طرح کا نشہ نہیں پایا جاتا ہے جس طرح شراب کے اندر پایا جاتا ہے یا چرس، بھانگ اور ہیروئن کے اندر پایا جاتا ہے، اس طرح نہیں پایا۔ اس سے فطور، کمزوری، دماغ میں کمزوری، بدن میں کمزوری آ جاتی ہے اور جسمانی نقصانات ہیں اور خباثت اس کے اندر ہے، گندی چیز ہے۔ اس لیے علماء کرام نے قتل کے علاوہ حاکم وقت پر چھوڑ دیا ہے، جو سزا چاہے اس پر وہ متعین کر سکتا ہے قتل کے علاوہ، اور ایسی سزا متعین کرے جس سزا سے لوگ اس حرام اور ناجائز اشیاء کے کھانے اور پینے سے بچ سکیں۔ چاہے تو مالی جرمانہ لگا سکتا ہے اور اسی طریقے سے قید کی سزا دے سکتا ہے حساب سے، اور اسی طریقے سے ایسی دکانوں کو بند کر سکتا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ بیڑی، سگریٹ، تمباکو کی سزا یہ قتل نہیں ہے بلکہ دنیاوی تعزیر کے طور پر اس کی سزا رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہمیں، ہماری ذریت کو، سارے مسلمان مردوں اور عورتوں کو ان ساری حرام، خبیث، ناپاک، شیطانی چیزوں سے مامون و محفوظ رکھے، دنیا میں بھی محفوظ رکھے کہ کوئی دنیاوی ایسی بے عزتی نہ ہو کہ پوری دنیا بچشم دیکھے، اور آخرت میں بھی ہمارا سر نگو نہ ہونے پائے، اور اللہ تعالیٰ ان سارے حرام چیزوں سے ہماری سماج کی تطہیر فرما دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیرہ۔